بدا من طلعته والليل دجى من وافى. الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان کی پرکیف ساعتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضائل رمضان. میرے ساتھ موجود ہیں شامل گفتگو ہونے کے لیے حضرت علامہ مولانا غلام محی الدین مسعودی صاحب اور نعت خواں ذیشان قادری صاحب. اور ہماری آج کی جو گفتگو ہے، ہمارا جو آج کا پروگرام ہے، اس کا موضوع ہے فضائل قرآن، یعنی قرآن کریم فرقان حمید کی فضیلتوں کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. لیکن سب سے پہلے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے. جی. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے. اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے. کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ. بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ. عمری کس کا مستانہ اور کون چکور کا جانا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا. مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا. دل کو کر دے آئینہ، جس میں چمکے یہ کلمہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالی
کہ حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں، آپ کے سوز میں اور آپ کے گداز میں مزید برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی گناہوں کے زنگ سے دور فرمائے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا آج کا موضوع ہے فضائل قرآن اور فضیلت قرآن۔ قرآن کریم فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ وہ کتاب ہے کہ کم و بیش 104 مختلف صحائف مختلف انبیاء پر اتارے گئے، جن میں سے 4 بڑی کتابیں ہیں: توریت، زبور، انجیل اور قرآن کریم۔ توریت، زبور، انجیل اور اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی صحائف ہیں، ان تمام کے مضامین کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں جمع فرما دیا، اور قرآن کریم فرقان حمید میں جتنے بھی مضامین بیان کیے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام مضامین کو قرآن کریم کی پہلی سورت، جسے ہم فاتحۃ الکتاب اور سورہ فاتحہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس میں جمع فرما دیا۔ اور سورہ فاتحہ کے اندر جتنے مضامین کو جمع کیا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام مضامین کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جمع فرما دیا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جتنے مضامین 104 صحائف کے جمع کیے گئے تھے، ان تمام مضامین کو اللہ تبارک و تعالی نے بسم اللہ کی با میں جمع فرما دیا۔ اور علماء کرام اس بات کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ با کا مطلب یہ ہے کہ بی ما کانا و بی ما یکون، بی ما کانا، ما کانا جو کچھ ہوا وہ میرے حکم سے ہوا، و بی ما یکون، یکون جو کچھ ہوگا وہ میرے حکم سے ہوگا۔ تو گویا قرآن کریم فرقان حمید کی جامعیت کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مضامین کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با میں، جو پہلا حرف ہے با، اس با کے اندر جمع فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس زمانے میں مبعوث کیا گیا، یہ فصاحت و بلاغت کا زمانہ تھا، اور جو عرب دنیا تھی، اس عرب دنیا میں عرب کے جو بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء تھے، انہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم فرقان حمید بطور معجزہ عطا فرمایا، اور یہ اعلان فرمایا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے یا اپنی طرف سے بنا لیا ہے، تو پھر تم اس کی مثل ایک سورت بنا کر لے آؤ، ایک آیت بنا کر لے آؤ، 10 آیتیں بنا کر لے آؤ۔ مختلف انداز میں انہیں چیلنج کیا گیا، لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آج 1450 سال کا کم و بیش عرصہ گزر چکا ہے، قرآن کی مثل سورت بنا کر لانا تو درکنار، کوئی قرآن کی مثل ایک آیت بنا کر نہ لا سکا۔ لیکن جس طرح قرآن کریم فرقان حمید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور معجزہ عطا فرمایا گیا، اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک بہت اہم اور بہت عظیم مقصد یہ بھی تھا کہ قرآن کریم فرقان حمید کو سمجھا جائے، دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا احکامات ارشاد فرمائے ہیں کہ جنہیں ہم نے سمجھنا ہے اور پھر ان پر عمل کرنا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید ہی میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن اتارا، کیوں اتارا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کا مقصود کیا ہے؟ تو فرمایا لیدبروا فی آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، ہم نے قرآن اس لیے نازل فرمایا لیدبروا معاملے میں بڑی آگے نظر آتی ہیں کہ ختم بھی کرتی ہیں، اور انتہائی معذرت کے ساتھ اپنے ختم کا خود ہی خوب چرچا کرتی ہیں۔ تو قرآن کریم فرقان حمید کی فضیلت کے حوالے سے، قرآن کریم فرقان حمید کو سمجھ کر پڑھنے کے حوالے سے، قرآن کریم پر عمل کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے حضرت قرآن کریم فرقان حمید جو ایک کلام الہی ہے، کائنات کی سب سے افضل و اعلیٰ کتاب ہے، اس کی فضیلت کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے ایک بڑے زبردست عنوان پر یہاں پر مدعو کیا، اور میں
اس پروگرام کے توسط سے تمام سامعین کرام کی بارگاہ میں ایک بہت اہم بات گزارا کرنا چاہوں گا. شکریہ کہ آپ تشریف لائے. جزا. دوران گفتگو آپ نے صحیفے کے حوالے سے ارشاد فرمایا. عام طور پہ ہمارے یہاں لفظ کی معرفت لوگوں میں نہیں ہوتی. یہ لفظ صحیفہ، صحائف یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. قرآن کریم فرقان حمید جو ہے اس کا ایک نام مصحف بھی ہے. جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ادیم النظر فی المصحف، کہ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھا کرو. تو مصحف جو ہے اس کی جمع جو ہے مصاحف آتی ہے. اور اسی طرح ایک لفظ ہے صحیفہ. اصل میں مصحف کہتے ہیں، جو ناظرین کرام اس چیز کو نوٹ کر لیں، مصحف کہتے ہیں جو مجلد چیز ہوتی ہے اس کو مصحف کہتے ہیں. اور صحیفہ جو ہے وہ کسی کاغذ پر لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. جیسا کہ ماضی میں بھی اللہ رب العزت نے صحیفے نازل فرمائے. سورہ اعلیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ ابراہیم پر بھی اللہ نے صحیفے نازل فرمائے اور موسیٰ علیہ السلام پر بھی صحیفے نازل فرمائے. قرآن کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ پچھلی امت میں بہت سارے گناہ ہوئے جو قرآن کریم جس کا تذکرہ کرتا ہے. اور قرآن کریم فرقان حمید نے بیان کیا کسی قوم نے ناپ تول میں کمی کی، اللہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا. انقضاء شہوت کا غیر فطری انداز اختیار کیا، اللہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا. انبیاء کو جھٹلایا گیا. آج اگر دیکھیں تو وہ جو چیدہ جو گناہ تھے وہ اس من حیث المجموعہ آج امت میں نظر آتے ہیں، خال جگہوں پر پائے جاتے ہیں. لیکن اللہ جل شانہ نے اس امت کو ایک گناہ سے محفوظ رکھا ہے. اور وہ گناہ یہ ہے کہ پچھلی امتیں جو کتاب انہیں ملا کرتی تھیں اس میں وہ تحریف کر دیا کرتی تھیں، اس کو بدل دیا کرتی تھیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے قرآن کریم کو بدلنے سے اس امت کو محفوظ رکھا ہے. یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے اس اعتبار سے قرآن کی اور قرآن کی برکت سے امت مسلمہ کی کہ اللہ نے اس گناہ سے محفوظ رکھا ہے. اور میں یہاں پہ آپ ہی کی بات سے ایک بات جوڑنا چاہوں گا. ناظرین، حضرت نے جو ذکر کیا کہ قرآن کریم میں مختلف امتوں پر عذاب کے واقعات ہیں. جی. تو جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن کریم الحمد سے لے کر والناس تک اس میں جو احکام کی آیات ہیں، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، زکوٰۃ ادا کیجیے، صلہ رحمی کیجیے وغیرہ، ان کی تعداد صرف 500 ہے. اس کے علاوہ جو پورا قرآن کریم ہے وہ مختلف واقعات اور مختلف قصص پر مشتمل ہے. ایسا ہی ہے حضرت. اور اللہ تبارک و تعالی نے ان واقعات اور ان قصص کو کیوں بیان فرمایا؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں. اور جن گناہوں کی بنا پر ان امتوں کو تباہ کیا گیا، برباد کیا گیا، عذاب کا شکار ہوئیں، وہ تمام گناہ آج ہم میں موجود ہیں. جھوٹ ہم بولتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، بہتان بازی ہمارے ہاں ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے گناہ ہیں، جتنے بھی گناہ تھے. لیکن اس کے باوجود اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں تشریف فرما ہیں تو اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ انہیں عذاب دے. تو آپ کیا فرمائیں گے کہ جو ہمارے یہاں احکامات پر عمل تو ہمیں نظر آتا ہے، لیکن وہ جو واقعات بیان کیے گئے ہیں پورے قرآن کریم فرقان حمید میں، ان پر عمل پیرا ہونے کے حوالے سے یا انہیں پڑھنے کے حوالے سے ہمارے ہاں آپ کو فقدان نظر نہیں آتا؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید نے اگر کوئی واقعہ نقل کیا تو اس واقعے کا مطلب قصہ گوئی ہرگز نہیں ہے. ٹھیک. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قاری قرآن کی تلاوت کرے تو اس میں جو پوشیدہ عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، جو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو پچھلی امت کے ذریعے ہمیں اللہ نے انٹیگیٹ کیا، متنبع کیا ہے، تو ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اصل میں اس میں ایک جو بنیادی فیکٹر ہمیں نظر آتا ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کا جو عجم میں رہنے والے لوگ ہیں، وہ عربی زبان سے آشنا نہیں رہتے اور نہ ہی اس کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں. ہمارے پروگرامز میں جیسے ہم اور بھی کئی جو ہے پروگرامز وغیرہ میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ 12 ٹینسز جو ہے وہ یاد کرنے کے لیے جو ہے لوگ دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے وہ سب چیزیں اس میں ING کا اضافہ بھی اور سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم کا استعمال کرتے ہیں، اسٹرکچرز یاد ہوتے ہیں. اور قرآن کریم فرقان حمید کے لیے جو ہے ہمارے یہاں خاص طور پہ جو بوڑھے احباب ہیں اور جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں، میں ان سے بھی عرض کروں گا کہ اس کے لیے کوئی عمر نہیں ہے قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو 40 سال کی عمر تھی. تو اگر کوئی 40 سال کی عمر کا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں 40 سال میں قرآن کیوں پڑھوں اور میں پڑھوں گا تو کیسا لگوں گا، تو اسے حضور کی سیرت سال کی عمر میں قرآن نازل ہوا تو اس سنت پر بھی عمل ہو جائے گا. اور دیگر اور بھی صحابہ کرام جب 40 سال کی عمر میں قرآن آیا تو اس کے بعد ہی قرآن کریم کو سیکھنے کی سعی انہوں نے کی تھی، کوشش کی تھی. تو اگر قرآن کریم کو سمجھ کر
اور قرآن مجید کے مفاہیم اور معانی میں غوطہ زن ہو کر اگر پڑھا جائے تو قرآن مجید پڑھنے کا بھی لطف آئے گا، اور نماز میں جو ایک بے دلی سے جو لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور توجہات جو ڈائیورٹس ہوتی ہیں لوگوں کی، تو وہ بھی توجہ اللہ کی طرف ہو سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز جس پر میں کبھی غور کرتا ہوں کہ قرآن کریم فرقان حمید کے دو پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن کریم فرقان حمید کتاب ثواب ہے، جی، اور ایک پہلو یہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید صحیفہ انقلاب ہے۔ بے شک۔ اب رمضان کی اگر ہم بات کریں تو رمضان میں اسے کتاب ثواب کے طور پر بہت پڑھا جاتا ہے، نو ڈاؤٹ، کہ آپ دیکھیے کہ جو پورا سال قرآن کریم فرقان حمید کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، پورا سال ایک بار بھی انہیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ قرآن کھول کر اس کی تلاوت کریں، اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ رمضان میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تلاوت قرآن کرتے ہیں، اور فجر کی نماز کے بعد ہم جب مسجد میں ہوتے ہیں تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ 20 کی تعداد میں لوگ بیٹھے تلاوت قرآن کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک پازیٹیو چیز ہے، اسے ہمیں انڈوز بھی کرنا چاہیے، بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن وہ جو دوسرا پہلو ہے صحیفہ انقلاب، اور صحیفہ انقلاب مینس کہ یہ ایک ایسا صحیفہ ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ جس سے ہماری زندگی میں انقلاب آتا ہے، ہماری قوم میں انقلاب آتا ہے، ہمارے معاشرے میں انقلاب آتا ہے، اقوام میں انقلاب آتا ہے، اور دنیا میں انقلاب اسی سے آیا، اور وہ تبھی آئے گا کہ جب اسے سمجھ کر پڑھا جائے۔ تو میں آپ سے کیٹاگوریکلی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک ہے صرف تلاوت قرآن، جی، اور ایک ہے تلاوت قرآن فہم قرآن کے ساتھ، صحیح، تو ان دونوں کا ثواب برابر ہے، یا فہم قرآن کے ساتھ جو تلاوت قرآن ہے اس کا ثواب اس کے مقابلے میں زیادہ ہے؟ یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بیان کرنا بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایک ایسا جلیل القدر صحابی کہ جن کے بارے میں امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاریخ الخلفاء کے اندر جو ہے وہ متعدد آیات کوڈ کی ہیں کہ جو آپ کے رائے کے مطابق نازل ہوئی، تو جب وہ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو قرآن کریم فرقان حمید 12 سال سورہ بقرہ پڑھنے میں صرف کیے، اور یہ روایتوں میں بھی آتا ہے کہ آپ نے جب وہ ختم کیا تو آپ نے پھر اس کے لیے کھانا وغیرہ بھی انتظام کیا، یعنی اس خوشی میں۔ تو آپ سوچیں کہ قرآن کریم سورہ بقرہ جو 2.5 پارے پر تقریباً مشتمل ہے، تو وہ اگر ایک نشست میں بیٹھیں تو تقریباً ایک اگر سلو پڑھنے والا بھی ہے تو 1-1.25 گھنٹے میں پڑھ لے گا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 12 سال جو ہے سورہ بقرہ میں کیا پڑھا؟ یقیناً یہ وہ مفاہیم تھے، وہ معنی تھے کہ جو اس میں غوطہ زن ہونے کے بعد پھر وہ اخذ کر رہے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ملتا ہے کہ جب وہ کہیں باہر جاتے تھے، باہر جانے کے بعد جب گھر آتے تھے تو قرآن کریم کی تلاوت جو ہے محبوب ترین مشغلہ تھا ان کا۔ میں یہاں پر ایک اور بہت اہم بات جو انقلاب کے حوالے سے آپ نے بات ارشاد فرمائی، وہ یہ ہے کہ اسلام ایک ایسی جماعت تیار کرنا چاہتا ہے جو صالحین کی جماعت ہو، جو پوری دنیا کے اندر نظام کائنات کے اندر اللہ کا نظام جو ہے وہ نافذ کر سکے۔ اس کے لیے ہمیں 2 صورتوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے، ایک ہے سورہ صف اور ایک ہے سورہ جمعہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صف اور سورہ جمعہ کے اندر یہ دونوں صورتوں کے اندر اس انقلاب کے جو انداز ہیں، جو آپ نے کہا سیمبولک ٹرم کے اندر پرنسپلز ہیں، اس کے حوالے سے توجہ دلوائی ہے۔ قرآن کریم کے سورہ صف میں اللہ نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ دین غالب ہے، یہ غلبہ چاہتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جناب باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے سیاد بھی، گلستان والوں گلستان میں یوں گزارا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ رحمان کو بھی راضی رکھنے کی کوششیں کی جائیں اور ایول فورسز کو بھی راضی رکھنے کی کوششیں کی جائیں، اور سمجھے کہ جناب ہم تو ہمارے یہاں پارلیمنٹ کا نظام جو ہے وہ تو دنیاوی اعتبار سے چلے گا، اور مسجد کا نظام جو ہے وہ قرآن و حدیث کے اعتبار سے چلے گا۔ تو اگر جدا ہو دین سے تو رہ جاتی ہے، جدا ہو سیاست سے دین تو رہ جاتی ہے چنگیزی، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اس میں اللہ پاک نے کہا کہ یہ دین غالب ہے، یہ غلبہ چاہتا ہے۔ یہ غلبہ کیسے حاصل ہوگا؟ سورہ جمعہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا اس کے لیے ایک ایسا یعنی کہ ویکلی کلاسز ہونی چاہیے کہ جس میں یہ جماعت تیار ہو۔ اللہ نے پھر نماز جمعہ کو جو ہے فرض کیا، جس میں باقاعدہ طور پہ قرآن کریم کے احکامات کو بیان کر کے لوگوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس انقلاب کی طرف توجہ فرمائیں۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ اور یہ جو بات ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید صحیفہ انقلاب ہے، ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جو نیو جنریشن ہے، ہمارے جو نوجوان ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھی سے اچھی اور بہترین سے بہترین معلومات ملے، اور ایسی معلومات ملے کہ ہم جب کسی کے سامنے گفتگو کریں تو وہ انگشت بدندہ ہو کہ جناب یہ چیز آپ کہاں سے نکال کے لائے ہیں اور یہ معلومات آپ کو کہاں سے ملی۔ کتنا بڑا المیہ ہے یہ کہ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب موجود ہے
کہ اللہ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ ولا رطبیوں ولا یابسن الا فی کتاب مبین، کہ ہر رطب و یابس چیز نہیں ہے مگر اسے اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے، یعنی ہر خشک و تر چیز کو قرآن میں بیان کر دیا گیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اگر میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے تو میں اسے قرآن سے تلاش کر لوں گا۔ تو اب یہ ہمارے لیے افسوسناک بات ہوگی کہ ہم قرآن کے ہوتے ہوئے قرآن کی تعلیمات سے اپنے اذہان کو مزین نہ کریں۔ مزید بھی انشاءاللہ الجلیل گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، لیکن سحری کے پر نور لمحات ہیں، حسین لمحات ہیں، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہ کی جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر پروگرام میں ہم ثناخوانی بھی کرتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ ذیشان قادری صاحب موجود ہیں ماشاءاللہ، اور کیا سنائیں گے آج آپ ہمیں؟ آخری عمر میں کیا رو نق دنیا دیکھوں، آخری عمر میں کیا رو نق دنیا دیکھوں، آخری عمر میں کیا رو نق دنیا دیکھوں، آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ کہ دوا وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ، نہیں مال و زر تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نا، میرے عشق مجھ کو لے چل، تو ہی جانب مدینہ، اقبال ناتواں کی بس ایک التجا ہے، رہے زندگی سلامت میں بھی دیکھ لوں مدینہ، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، مجھے بلا لو شہ مدینہ، یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے، میں در پہ آؤں یہی تو ارمان دل میں طوفان مچا رہا ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے۔ ویلکم بیک ناظرین محترم، سحری کے پرکیف لمحات میں، پر نور ساعات میں، کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمتیں چھما چھم برس رہی ہوتی ہیں اہل ایمان پر، اور جو خوش نصیب ہیں وہ ان رحمتوں سے، ان برکتوں سے فیضیاب ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل پروگرام ہیں، اور وقفے پر جانے سے پہلے ہمارے دوست ذیشان بھائی نے بہت ہی پیارا کلام پڑھا حاضری مدینہ کے حوالے سے۔ جو عشاق ہوتے ہیں وہ ہر وقت مدینے کی یاد میں کھوئے رہتے ہیں اور حاضری کے طالب رہتے ہیں، اور وہ کہیں بھی ہوں مدینے پہنچتے رہتے ہیں۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فضیلت قرآن کے حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور روزانہ ہمارا یہ جو پروگرام وقت نیوز کی ماہ رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں پیش کیا جاتا ہے۔ گزشتہ سال بھی میں آپ کے ساتھ موجود تھا، اس سال بھی میں آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ اس میں ہم ہر پروگرام میں ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں، جس کا جو آج ہمارا موضوع ہے وہ فضیلت قرآن کے حوالے سے ہے، اور ہم یہی بتا رہے تھے کہ ہمیں قرآن پڑھنے کے لیے بھی دیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سمجھنے کے لیے بھی دیا گیا ہے۔ ہمیں قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنے کی طرف آنا یہ بہت ضروری ہے، تاکہ ہم ان قوموں میں ہمارا شمار ہو کہ ہم دوسروں سے متاثر نہ ہوں، دوسرے ہم سے متاثر ہوں، کیونکہ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب موجود ہے کہ اس کی مثل نہ کائنات میں کوئی کتاب موجود ہے اور نہ موجود ہو سکتی ہے۔ علامہ صاحب کیا فرمائیں گے کہ ہم تلاوت قرآن پر بھی گفتگو کر رہے تھے۔ بہرحال یہ بھی ایک پازیٹیو چیز ہے کہ ہمارے ہاں رمضان میں تلاوت قرآن کا ایک بڑا رجحان پایا جاتا ہے، اور اس کی بھی بہت فضیلت ہے کہ ہر حرف کے بدلے میں نیکیاں دی جاتی ہیں۔ تو کچھ احادیث اس حوالے سے آپ بیان فرمائیے تاکہ ہمارے ناظرین اس سے بھی فیض یاب ہوں۔ رمضان شریف میں ایک تو جو ہمیں پہلو سامنے نظر آتا ہے کہ حافظ قرآن کریم فرقان حمید کو تراویح کی نماز میں بھی پڑھتے ہیں، بالکل، پھر جو ہے اس کے دوپہر میں صبح سے لے کر رات تک اس کے دور بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ فضیلت بھی انہیں حاصل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو قرآن سنایا، اور پھر قرآن سنا تو جبریل علیہ السلام اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے اس سنت پر بھی عمل ہو جاتا ہے۔ تو جہاں پر اللہ پاک نے حفاظ کرام کو یہ فضیلت عطا کی ہے، وہاں پر ناظرہ قرآن مجید پڑھنے والوں کو بھی بڑی فضیلت عطا کی ہے۔ جیسا کہ حدیث طیبہ میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنے بچے کو قرآن کریم ناظرہ پڑھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اسی طرح جو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا ہے تو ہر ایک آیت کے بدلے، ہر ایک لفظ کے بدلے اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث طیبہ میں یہاں تک ذکر کیا گیا، جو قرآن کریم ناظرہ پڑھتا ہے تو کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب کے بعد جب اسے جنت میں بھیجے گا تو ایک اتنا عظیم الشان درخت اسے عطا کرے گا کہ اس درخت کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اس درخت کے اگر ٹہنی پر بیٹھ کر کوئی کوا انڈا دے اور اس کے بعد اس میں سے بچے کی ولادت ہوتی ہے، اور وہ بچہ بڑا ہو اور بڑا ہونے کے بعد اس پہ سفر کرے، اڑے، تو حتیٰ کہ وہ بوڑھا ہو جائے لیکن اس کے ایک پتے کے سفر کے مسافت کے برابر وہ سفر طے نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب کہ اتنا عظیم الشان جو یعنی درخت ہے یہ اللہ ناظرہ قرآن کو پڑھنے والے کو دیتا ہے، اور حافظ کی فضیلت اس سے زیادہ ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ کوے کا ذکر کیوں کیا گیا۔ جیسے حیات الحیوان کتابیں وغیرہ لکھی گئی ہیں جہاں پر مختلف قسم کے حیوان کے خواص اور ان کے طبعی خواص کے حوالے سے گفتگو کی گئی، تو وہاں لکھا گیا کہ جو کوا ہے یہ ایک ایسا پرندہ ہے کہ اس کی طبعی عمر جو ہے وہ 1000 سال سے زائد ہوتی ہے۔ تو اب سوچیں زائد عمر رکھنے والا کوا جب ایک پتے کے جو مسافت کو طے نہیں کر سکتا، اس کے ڈسٹینس کو، تو آپ سوچیں کہ پھر یہ کتنا عظیم الشان قسم کا یہ سفر ہوگا، اور اتنی بڑی فضیلت ہے اس قرآن کے پڑھنے والے کے لیے۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے کہ تلاوت قرآن کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور وہ جو آپ نے ذکر کیا حدیث کریمہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اس میں غالباً یہ بھی جز ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہیں، بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ بالکل، یعنی اگر آپ الف لام میم پڑھتے ہیں تو صرف یہ 3 حروف کی ادائیگی پر اللہ تبارک و تعالی آپ کو 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو کیوں اپنے آپ کو اس سے محروم رکھیں، تلاوت قرآن کا اہتمام کریں۔ اور ایک چیز میں ابھی سوچ رہا تھا، آپ نے ذکر کیا تراویح کا۔ جی سر۔ تو چونکہ یہ ابتدائی دن ہے رمضان کے، تو ہمارے ہاں 3 روزہ تراویح، 6 روزہ تراویح ہوتی ہے، اور اس میں جو لوگ 3 روزہ میں شرکت کر لیتے ہیں تو چوتھے دن تراویح پڑھنے نہیں جاتے۔ بالکل صحیح۔ تو انہیں کہا جاتا ہے جی آپ تراویح پڑھنے کیوں نہیں جا رہے؟ تو کہتے ہیں جی ہم نے تو 3 روزہ میں ختم کر لی نا، 6 روزہ ہو گئی، 7ویں دن پوچھا جی آپ تراویح میں چلے؟ نہیں، میں تو 6 روزہ پڑھ کے آ گیا ہوں۔ تو اس حوالے سے بھی ذرا بتائیے کہ یہ جو 3 روزہ، حالانکہ تراویح کی نماز جو ہے وہ تراویح جو ہے وہ سنت مؤکدہ پورا رمضان ہے، تو کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو 3 روزہ پڑھ لیتے ہیں تو بقیہ دن کی ساقط ہو جاتی ہے؟ یہ تھوڑی جو کنفیوژن ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، اور لوگ غلط فہمی کی بنا پر یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں نے 3 روزہ تراویح پڑھ لی، اب بقیہ دن مجھے نہیں پڑھنی۔ اس حوالے سے آپ تھوڑی سی نصیحت فرمائیں ہماری عوام کو۔
دیکھیے اس میں دو مسئلے بہت اہم ہیں جو قابل غور ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ تراویح کی نماز پورے 30 دن تک ہے. چاند دیکھنے کے بعد چاند نظر آئے تو اس وقت تک تراویح کی نماز جو ہے ہم نے ادا کرنی ہے 20 رکعت. دوسرا تراویح کی نماز میں قرآن کا ایک ختم کرنا یہ دوسری سنت ہے. تو یہ دو سنتیں ہیں. اگر جس نے 3 روزہ یا 5 روزہ یا 10 روزہ تراویح کی نماز ادا کر لی تو اس نے ابھی ایک سنت پر عمل کیا, یعنی کہ تراویح کی نماز میں ایک مرتبہ قرآن کریم فرقان حمید سننے کی سعادت حاصل کر لی. لیکن دوسری سنت جو کہ چاند نظر آنے تک ہے, وہ جب تک چاند نظر نہ آئے تو تراویح کی نماز تو ادا کرنی ہے. یہاں پر اپنے ناظرین کرام کو ایک بات اور بھی بتاتا چلوں کہ جب آپ تراویح کی نماز کے لیے جائیں اور آپ ذہن بنائیں تو اس میں دو پہلوؤں کو مد نظر رکھیں. قرآن کریم کو بوجھ نہ بنایا جائے یا تراویح کی نماز کو بوجھ نہ بنایا جائے. اس کو مجبور ہو کر نہ پڑھیں, مسرور ہو کر پڑھیں, لطف لے کر پڑھیں, لذت لے کر پڑھیں. اور اس کے لیے زبردست جگہ جو ہوتی ہے وہ مسجد ہوتی ہے. ہمارے یہاں پارکوں پر بھی جو ہے وہ تراویح کی نماز ہو رہی ہے, روڈوں کو بھی بلاک کر دیا جاتا ہے, اس میں بھی بہت سے حقوق و لباس سلب ہوتے ہیں لوگوں کے, لوگ جو ہے اپنے حوالے سے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے. سستی کے ساتھ نہ جائیں. ہاں, سستی کے ساتھ نہ جائیں. بلکہ آپ یہ بات کر رہے تھے تو مجھے وہ بچپن کے دن یاد آ رہے تھے کہ وہ جب تراویح پڑھنے جاتے ہیں تو پہلی رکعت میں کچھ لوگ پیچھے آ کے بیٹھ جاتے ہیں جی اور انتظار کرتے ہیں کہ کب جو ہے وہ پہلی رکعت میں, چونکہ طویل ہوتی ہے تلاوت, تو وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب یہ پہلی رکعت میں امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے. اور جب وہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتے ہیں تو پھر وہ بھاگتے ہوئے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ غالباً میں کسی کتاب میں بھی پڑھ رہا تھا کہ قرآن کی جو آیت کریمہ ہے منافقین کے حوالے سے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, کہ جب وہ قاموا إِلَى الصَّلَاةِ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو قاموا کسالا, سستی سے کھڑے ہوتے ہیں. یہ منافقین کی صفت ہے. تو جو لوگ تراویح کو سستی سے پڑھتے ہیں, سستی کا شکار ہو جاتے ہیں, پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ٹانگیں دبانا بعض اوقات شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ وہ دنیاوی معاملات میں دیکھا جائے تو 3-3 گھنٹے کہیں اور کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں پہ انہیں کوئی تھکن محسوس نہیں ہوتی. تو اس کا بھی تھوڑا سا خیال رکھا جائے. ایک اور چیز میں چاہوں گا کہ چونکہ ہم بالکل اختتامی لمحات کی طرف جا رہے ہیں, آپ ناظرین تک یہ بات بھی پہنچائیے کہ رمضان میں ہمارے ہاں دیکھا ہے کہ بعض مساجد میں درس قرآن کا اہتمام ہوتا ہے. یعنی تراویح میں آپ نے جو پارہ پڑھا ہے, جس کی تلاوت حافظ صاحب نے کی ہے, اسی میں سے کسی مضمون کا انتخاب کیا جاتا ہے اور پھر اس کا درس دیا جاتا ہے. اب جیسے ہی تراویح ختم ہوتی ہے تو بعض لوگوں کی عادت تو یہ ہوتی ہے کہ فوراً جو ہے وہ دعا کا انتظار کیے بغیر راہ فرار اختیار کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ بیٹھتے بھی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ رجحان بھی ہونا چاہیے کہ جب آپ نے 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ تراویح کے لیے ٹائم دیا ہے تو 15 منٹ آپ اس کے لیے بھی ٹائم دیں کہ جو آپ نے سنا ہے اس میں بتایا کیا گیا ہے, کیونکہ ہم تو عجمی ہیں. تو درس قرآن میں لوگوں کو کیا خیال ہے, آپ کا بیٹھنا چاہیے؟ بالکل بیٹھنا چاہیے. رمضان شریف جو ہے یہ فوجی بیرک کی طرح ہے. جس طرح فوجیوں کو تیار کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ ان کو کرولنگ کروائی جاتی ہے, وہاں پر جو ان کو اسلحہ فائر کرنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں. کیوں سکھائے جاتے ہیں؟ اس لیے تاکہ جب محاذ پر لڑائی ہو تو یہ جو ہے وہاں پر گر نہ پڑیں, بلکہ پہلے سے تیار رہیں. پریکٹس. رمضان کا جو مہینہ ہے تو ناظرین کرام اس بات کو سمجھیں کہ رمضان کا مہینہ اٹ مینس کہ وہ ایک فوجی بیرک کی طرح ہے جہاں پر ہماری تربیت ہو رہی ہے, جہاں ہمیں بھوکا رکھا جا رہا ہے تاکہ ہم بھوک و پیاس کی تمازت کو سمجھیں اور اس کا احساس کریں اور اس کے اندر ہمارے اندر نور پیدا ہو. پھر قرآن کریم فرقان حمید کی برکت جو ہے آپ اس کو مل رہی ہوتی ہے. اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ, کہ تم اللہ کے اخلاق میں ڈھلو. رمضان کا مہینہ اللہ کے اخلاق میں ڈھلنے کا مہینہ ہے کہ آپ اللہ کو نیند نہیں آتی تو آپ جو 3 بجے سحری میں اٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں. عام حالات میں آپ بتائیں کہ پورے 11 مہینے کے اندر تو کوئی بھی 3 بجے تو سو رہا ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے اخلاق میں ڈھالتا ہے. رہا قرآن کریم فرقان حمید کو اس طرح سستی کے ساتھ پڑھنا تو آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جس کے لیے دن بھر آپ نے روزہ رکھا, کیوں نہیں آپ جا کر کے ایک بند کمرے کے اندر امی بھی نہیں دیکھ رہی, ابو بھی نہیں دیکھ رہے, بھائی کوئی بیگم بھی تو نہیں دیکھ رہی, چلو ایک پانی کا ایک گھونٹ پی لیں. نہیں پیتے. کیوں نہیں پیتے؟ اس لیے کہ رب دیکھ رہا ہے. تو جب یہ تصور دن میں قائم رہتا ہے تو رات میں بھی یہ تصور قائم رہنا چاہیے اور درس قرآن میں بیٹھ کر اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. بالکل. اور چونکہ اب تراویح کا تذکرہ چل نکلا ہے تو ہم ویسے تو اس پہ مستقل پروگرام بھی ہمارا کرنے کا ارادہ ہے, لیکن میں یہ ضرور ذکر کروں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ چاند نظر آ گیا, رمضان ہو گیا, تو آپ پہلے دن مسجد میں جائیں گے تو آپ کو بڑی کثرت نظر آئے گی.
مسجد میں جگہ نہیں ہے، اتنی کثرت کے ساتھ تراویح پڑھنے کے لیے لوگ آئے ہیں۔ دوسرے دن گئے تو بھی بہت رش نظر آئی، تیسرے دن پھر چھٹنا شروع ہو جاتا ہے، وہ رش جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، تیسرے دن اور کم ہو گئے، چوتھے دن اگر 10 صفیں تھیں تو 7 رہ گئیں، 5ویں دن پھر 5 صفیں رہ گئیں، اور پھر آخر میں ایسے دن بھی دیکھنے کو آتے ہیں کہ جہاں پہ صرف 3 یا 4 صفیں باقی رہ جاتی ہیں۔ تو میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی زندگی میں کیا، اپنے آپ سے پوچھئے گا یہ بات کہ کوئی ایک ایسا رمضان آیا ہے کہ جس میں آپ نے تمام تراویح کی نمازیں پڑھی؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اچھا ہم میں سے اکثر ایسے لوگ ہوں گے کہ جو رمضان میں تراویح ابتدا میں پڑھتے ہیں، ختم قرآن میں پڑھتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے شاید کہ جی ختم قرآن میں پہنچیں گے تو ساری برکتیں ہمیں مل جائیں گی، اگرچہ ہم درمیان میں جو ہے وہ غائب رہے۔ تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ناظرین آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ آپ یہ سوچ بنا لیجئے، فکر بنا لیجئے کہ ہمیں ابتدا سے لے کر انتہا تک پورا رمضان تراویح کی نماز کو ادا کرنا ہے۔ یہاں پر بہنوں کے حوالے سے، چونکہ گھروں میں ہماری بہنیں بھی یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، تو چونکہ عمومی طور پر وہ جماعت تراویح میں شامل نہیں ہوتی، ہر جگہ پر ہمارے پاکستان میں انتظام نہیں ہوتا، اگر کہیں پر ہو تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ بھی با جماعت مرد امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھ سکتی ہیں، لیکن گھروں میں جو تراویح پڑھتی ہیں تو وہ بعض اوقات تھوڑا سا وقفہ لینا چاہتی ہیں کہ جی ہم نے 8 رکعت پڑھ لی تو تھوڑی دیر آرام کر لیں، ضعیف العمر ہوتی ہیں بیچاری، ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتی، پھر تھوڑی دیر کے بعد 4 رکعت پڑھ لیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد 8 رکعت پڑھ لی، تو یہ رخصت ان کے لیے موجود ہے؟ بالکل کر سکتی ہیں، وہ بالکل کر سکتی ہیں، کیونکہ اس کے ویسے ترویحہ جو ہے، ترویحہ کا مطلب ہی راحت ہے۔ مرد حضرات کے لیے جب اللہ رب العزت نے جب رکھا ہے 4 رکعت کے بعد بیٹھنا ترویحہ، اس میں دعائے تراویح پڑھ جاتی ہے، ہمارے یہاں اس میں بھی بڑا رجحان ہے، جیسے آپ ماشاءاللہ بہت یعنی کہ وہ جو ہے ایلیمنٹس ہیں جو ہمارے معاشرے کا جو ایک حصہ بن گئے، اور جو اقدار ہماری تھی نہیں ان قدروں میں، بلکہ اہل مکہ کا تو طریقہ یہ تھا کہ 4 رکعت کے بعد طواف کرتے تھے، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، اہل مدینہ کا طریقہ یہ تھا کہ 4 رکعت کے بعد پھر جو ہے 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، پھر کرتے تھے، تو یہ تو ہمارے ماضی میں جو ہے ہمارے اسلاف کا معمول رہا ہے، لیکن کم از کم توقف تھوڑا رکھنا چاہیے مسجد کے اندر بھی، کہ جو لوگ بوڑھے آئے ہیں، بزرگ ہیں، تو 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھیں تاکہ پانی وغیرہ پی سکیں، ویسے بھی گرمی کے دن ہیں تو ذرا پانی وغیرہ پینے کے بعد پھر کھڑے ہوں، اور پھر وہ ان کو سرور آئے اور کیفیت پیدا ہو جائے۔ اور جو بہنیں ہیں، جو بہنوں کے بارے میں آپ نے کہا، تو بہنیں بھی جو ہیں اس حوالے سے ترویحہ کا مطلب یہ ہے کہ جب مردوں کو رخصت ہے تو خواتین کو بھی رخصت ہے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ شامل پروگرام ہوئے، مزید کسی پروگرام میں بھی آپ کو انشاءاللہ دعوت دیں گے۔ ناظرین محترم، آج ہماری گفتگو تھی فضیلت قرآن کے حوالے سے، جس میں ہم نے قرآن کے کلام الہی ہونے، قرآن کریم فرقان حمید کے کتاب ثواب ہونے، اور قرآن کریم فرقان حمید کے صحیفہ انقلاب ہونے پر بات کی۔ آپ سب تلاوت قرآن کرتے ہیں، بہت مبارک ہو، آپ کو کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے تو یہ قرآن کے نزول کے مقصد کو نظر انداز کرنا ہے۔ اگر آپ ایک پارہ تلاوت قرآن روزانہ کرتے ہیں تو اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ ایک پارے کی جگہ پہ ایک پاؤ پڑھیں۔ ایک پاؤ نہیں پڑھ سکتے، آپ ایک رکوع پڑھیں، لیکن جب آپ اس کی تلاوت کریں تو ساتھ ترجمہ بھی پڑھیں، اس کے ساتھ تفسیر بھی پڑھیں، کیونکہ بہرحال قرآن کو پڑھنے کا ثواب جب سمجھ کر پڑھنے کے ساتھ ہو، بلا سمجھے پڑھنے کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تراویح کی نماز بھی ابتدا سے انتہا تک ادا کریں، اور تلاوت قرآن میں حروف کی ادائیگی کا بہت خاص خیال رکھیں۔ یہ جو ریس ہمارے ہاں لگتی ہے کہ جی آپ نے 3 قرآن ختم کر لیے، میں تو 10 کر چکا ہوں، 11واں میں نے شروع کر دیا ہے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو 10 قرآن کریم رمضان میں ختم کرے لیکن تجوید اور ترتیل کا خیال نہ رکھے، اور ایک شخص وہ ہے کہ جو صرف 1 مرتبہ قرآن کریم کا ختم شریف کرے لیکن تجوید اور ترتیل کے ساتھ کرے، قواعد کا، ضوابط کا خیال رکھے، تو اس کا ثواب زیادہ ہے، کیونکہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جب وہ تلاوت قرآن کرتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت فرماتا ہے، اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو قرآن کریم فرقان حمید کے حروف کو چبا کر پڑھتے ہیں۔ بعض ایسے حفاظ بھی ہوتے ہیں جو جلدی تراویح کی صورت میں، یعنی جلدی تراویح ہو جائے، کیونکہ ہمارے یہاں عوام میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ تراویح جلدی کہاں پر ہوتی ہے، دوستوں سے پوچھتے ہیں، اور جب دوست بتاتے ہیں کہ جی فلاں مسجد میں تراویح جو ہے وہ آدھ گھنٹے کے اندر جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، 30 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے، تو پھر ہم وہیں کی جانب دوڑ لگا دیتے ہیں۔ تو یہ عبادت ہے، اسے ذوق سے ادا کیجئے اور شوق سے ادا کیجئے، محبت سے ادا کیجئے، تو نورانیت ملے گی۔
پروگرام کے اختتامی لمحات میں آپ یہ جانتے ہیں کہ میں کوئی ایک ایسا مسئلہ جو عوام میں غلط مشہور ہو جاتا ہے اسے ذکر کر کے اس کی تصحیح کرواتا ہوں۔ آج رمضان کے حوالے سے ایک غلط مشہور مسئلہ ہے، اس کی میں تصحیح کروانا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال اور یہ ابہام اور یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر روزے کی حالت میں وومیٹنگ ہو جائے، الٹی آ جائے، قے آ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کھا رہے ہوتے ہیں اور ان سے پوچھا جاتا ہے جی آپ کا روزہ نہیں ہے، تو نہیں میں نے روزہ تو رکھا تھا لیکن وومیٹنگ ہو گئی، روزہ ٹوٹ گیا تو اس لیے میں کھا رہا ہوں۔ یہ مسئلہ ناظرین بالکل غلط ہے، عوام میں جو یہ مسئلہ مشہور ہے بالکل غلط ہے۔ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اگر از خود وومیٹنگ ہوتی ہے، نارمل یہی ہوتا ہے، نارمل یہی کیفیت ہوتی ہے، کوئی بھی سمجھدار آدمی جان بوجھ کے قے نہیں کرتا، تو از خود اگر کسی کو وومیٹنگ ہو جاتی ہے، قے آ جاتی ہے تو اس سے مطلقاً روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مطلقاً روزہ نہ ٹوٹنے سے مراد یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منہ بھر قے ہو۔ منہ بھر قے کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جسے روکنا ممکن نہ ہو مگر تکلف کے ساتھ، یعنی جب وومیٹنگ ہوتی ہے تو وہ باہر نکل جاتی ہے، یہ منہ بھر قے ہوتی ہے۔ تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جی منہ بھر قے ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، منہ بھر سے کم ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اگر قے از خود آئی ہے تو وہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، جو کچھ آپ نے کھایا ہے وہ سب کچھ ہی کیوں نہ نکل جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ یاد رکھ لیجئے گا، اگر قے جو ہے وہ خود آ جاتی ہے تو وہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تبارک و تعالی کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کو از خود وومیٹنگ ہوئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے؟ لہذا اگر کسی کے ذہن میں یہ غلط مسئلہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے ذہن کے اندر یہ غلط خیال تھا، تو وہ یہ نکال لیجئے۔ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے ماضی میں اس صورت میں روزہ توڑ دیا تھا تو اسے چاہیے کہ اس روزے کی قضا کرے، اور آئندہ کے لیے اگر اس طرح کی کوئی صورت پائی جائے تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، آپ کو کچھ بھی کھانے پینے کی ضرورت و حاجت نہیں ہے۔ ناظرین محترم، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ کل انشاءاللہ الجلیل سیم ٹائم سیم چینل پر آپ سے ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ حسب معمول پروگرام کا اختتام ہم دعائیہ کلمات پر کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ذیشان قادری صاحب موجود ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ شامل پروگرام ہوئے، اور دعائیہ کلمات کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے،